اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیزو، ہمارے لیے خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں سے آج کا پیغام مقدس متی کی انجیل، اس کا 25واں باب اور اس کی 31 تا 46 آیت تک۔ جب ابن انسان اپنے جلال میں آئے گا اور تمام فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے، تب وہ اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا اور تمام قومیں اس کے حضور جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جس طرح چوپان بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا۔ تب بادشاہ ان سے جو اس کے دائیں ہوں گے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو دیا، میں پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے پہنایا، بیمار تھا اور تم نے میری عیادت کی، قید میں تھا اور تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز اس کے جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا دیکھا اور کھانے کو دیا، اور پیاسا دیکھا اور پینے کو دیا؟ اور کب ہم نے تجھے پردیسی دیکھا اور خاطرداری کی، یا ننگا دیکھا اور پہنایا؟ یا کب ہم تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، چونکہ تم نے میرے ان سب چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ تب وہ ان سے بھی جو اس کے بائیں ہوں گے کہے گا، اے مالونو، میرے سامنے سے اس دائمی آگ میں چلے جاؤ، جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو نہ دیا، پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری نہ کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا اور تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا، پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قیدی دیکھا اور تیری خدمت نہ کی؟ تب وہ ان سے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ چونکہ تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ بھی نہ کیا۔ اور یہ ہمیشہ کے عذاب میں جائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی میں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے خدا باپ، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں موقع بخشا ہے کہ ان روزوں کے ایام میں اپنے اپنے گناہوں اور کمزوریوں پر غور کر سکیں، اور تیرے پاک فضل کے وسیلے سے اپنی زندگیاں تیری پاک مرضی کے مطابق گزار سکیں۔ آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کی انجیل مقدس واقعی بہت غور طلب ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہمیں اپنے تمام احکام پر خاص توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ خدا کو پیار کس طرح کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے کام کرنے سے جنہیں ہم دیکھتے ہیں مگر خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، روحانیت کی آنکھوں سے دیکھیں تو جس طرح مدر ٹریزا ہر ایک میں مسیح یسوع کا چہرہ دیکھتی تھی، اسی طرح ہمیں بھی لوگوں میں، خاص کر بیماروں، کچلے ہوں، بھوکوں اور ضرورت مند لوگوں میں خدا کو دیکھ سکتے ہیں، ورنہ ان کاموں کے بغیر ہماری دعائیں
اور پرے میٹنگز وغیرہ بیکار ہیں۔ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ عزیزو آج کا پاک کلام ہمیں واضح طور پر سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کام کرنے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یاد رکھنے والی ہے کہ روز قیامت تو لازمی ہے۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو نہ جائیں، بلکہ روزوں کے ان ایام میں جاگ جائیں کہ ہماری زندگی کے کام ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ تمام قومیں جب خداوند کے حضور جمع کی جائیں گی تو وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، بھیڑوں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا۔ اب بھیڑوں اور بکریوں کا فرق دیکھ لیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب 11ویں آیت۔ خداوند یسوع المسیح نے خود فرمایا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، کیونکہ بھیڑیں چرواہے کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور اس کی آواز سنتی ہیں۔ بکریاں چرواہے کے آگے آگے چلتی ہیں، مگر وہ بکھر جاتی ہیں اور ایک ساتھ نہیں ہوتی۔ وہ کھیتوں میں جا کر فصلوں کو خراب بھی کر دیتی ہیں۔ اسی لیے خدا کے لوگ جو اس کی آواز یا باتیں سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، وہ انہیں اپنے دائیں، اور جب فصلوں کو خراب کرتی ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہیں، انہیں وہ اپنے بائیں کھڑا کرے گا۔ اور یہاں رحم کے کاموں کا ذکر ہے جو ہمیں کرنے ہیں۔ تو خداوند یسوع المسیح ان سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو دیا وغیرہ۔ چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ تو یہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے۔ اور جو بائیں ہوں گے کہے گا، اے ملونو، میرے سامنے سے اس دائمی آگ میں چلے جاؤ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا، اب تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا وغیرہ، اور یہ ہمیشہ کے عذاب میں جائیں گے۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، امید ہے ان روزوں کے ایام میں خدا نے ہمیں تبدیل ہونے کا موقع دیا ہے، تو دعا کریں کہ خدا باپ ہمیں اپنا پاک فضل بخشے اور ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کے قابل بن سکے۔ خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے آمین۔